ماننے والے ہو تو زبور سے، توریت کے ماننے والے ہو تو توریت سے، قرآن کے ماننے والے ہو تو قرآن سے۔ اگر تم غیر مسلم بھی ہو تو وہ تمہاری کتابوں سے جواب دیا کرے، دیا کریں گے، اور تمہاری کتابوں سے وہ جواب دیا کریں گے، تو لہذا ان سے سوال کیا کرو۔ اگلا پھر کتاب حبیب کی سے، یعنی پہلا کتاب بھی حبیب سے، درمیان میں امت سے کتاب ہے، پھر حبیب سے کتاب ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ ذکر ہم نے تجھ پہ نازل کیا ہے تاکہ تم کھول کھول کر اللہ کی باتیں ان کو بیان کرو، اور ما نزل الیہم، جو کچھ ان پہ اتر چکا ہے وہ ان کو بیان کیا کرو کہ یہ تم پہ ہم نے پہلے اتارا ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ غور و فکر کریں، کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں، عقل سے کام لیں، تعقل سے کام لیں، تدبر سے کام لیں، تفکر سے کام لیں، یہ غور و فکر کیا جو ہے۔ تو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، غور و خوض کرنا ضروری ہے، غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ جو آدمی غور و فکر نہیں کرتا، بھینس اور اس میں فرق ہوئی۔ اب پہلی تقریر جو میں نے کی تھی وہ الفاظ کے معنی پہ کی تھی کہ اللہ نے جو کہا وہ رجل سے، یہ رجل کا معنی کیا ہے؟ میرے نزدیک وہ رجل اور معنی میں ہے۔ جب رسول اللہ کسی کو میدان میں بول دیں کہ رجل اللہ اٹھائے، معنی اور ہو جائیں گے، اور اللہ جب کسی کو رجل کہے گا تو اس کی تدبر کے مطابق، اس کی اب سوچ فکر تو ہم تب کہیں کہ جب وہ وجود رکھتا ہو، تو اس کے ارادے کے مطابق جو رجل ہوگا تو وہ رجل اور ہوگا۔ رجل میں اور میرے سوچے ہوئے رجل میں بڑا فرق ہے۔ وہ معنی پہ میں نے گفتگو کی تھی پہلی تقریر۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ مرد ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں سے اللہ رسول نے کہا تو ہمارے جیسے، وہ جو ہے بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی وہ پھر ہمارے جیسے ہوئے۔ اللہ نے آگے واضح کہا ہے نہیں تمہارے جیسے نہیں، نوحی الیہم، ان پہ وحی ہوتی ہے، تو ہم پہ کہاں وحی ہوتی ہے؟ وحی کرتے ہیں۔ اب مخلوقات کی قسمیں کیا ہیں؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ بولو میرے ساتھ، یہی قسمیں ہیں نا، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ جمادات کے پاس صرف ایک طاقت ہے، جمود ہے، وہ ہل نہیں سکتے، نشو و نما نہیں پا سکتے۔ جمادات کے پاس ایک ہی جگہ، جہاں رکھ دو، جہاں بٹھا دو، وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جو جس کو جہاں بٹھا دیا جائے وہیں بیٹھا رہے، پتھر سے اس میں وہ فرق کیا ہے؟ وہ بٹھا دو وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جمادات میں ایک ہی طاقت ہے، جمود ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتے، اڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے اس سے ایک بلند مخلوق کو بنایا، نباتات، اس میں ایک طاقت اضافی رکھی، اس میں نمو ہے، اگنے کی طاقت ہے، ورنہ جسم میں پتھر اور درخت ایک جیسے۔
خاص کر طالب علم توجہ فرمائے، جسم جو بھی رکھتے ہیں وہ جسم بھی ایک جیسے، پتھر بھی جسم رکھتا ہے، جہاں گہرائی، لمبائی اور چوڑائی آ جائے اس کو جسم کہتے ہیں۔ یہ منطق کی اصطلاح ہے۔ مقتول اور جس میں عرض آ جائے یہ جسم ہے، تو جسم میں پتھر بھی جسم رکھتا ہے، نباتات بھی جسم رکھتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو پھر اگلے جملہ سنیں، دونوں جسم میں ایک ہے۔ فرق پتھر اور نباتات میں یہ ہے کہ پتھر میں بڑھنے کی طاقت نہیں، نباتات میں ایک طاقت آ گئی، وہ بڑھتا ہے، اس میں نمو ہے، وہ جسم نامی ہے، اس میں بڑھنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ اب نباتات سے ایک طاقت اللہ نے اضافہ کیا، حیوان بنایا کہ اس میں حرکت نہیں، وہ جہاں اگا وہ وہیں اگا رہتا ہے، بڑا وہیں ہوتا ہے، سایہ وہیں دیتا ہے، پھل وہیں دیتا ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ لیکن حیوان حرکت کرتا ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے۔ بس حیوان میں اتنا شعور نہیں کہ اپنے باغ میں رہنا ہے کہ یا غیر کے باغ میں جانا ہے، بس اتنی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑھ گئی ہے کہ اس میں حرکت ہے، وہ یہاں سے وہاں جا سکتا ہے، وہاں سے وہاں جا سکتا ہے، اتنا شعور رکھتا ہے کہ یہ مالک ہے، یہ غیر ہے۔ اچھا، اس سے آگے اللہ نے ایک طاقت بڑھائی، عقل عطا کی، نطق عطا کیا۔ توجہ میری طرف دیکھو، میں کہہ رہا ہوں، نطق عطا کیا، بولنا سکھایا، عقل عطا کی جو حیوان میں نہیں۔ تو لہذا انسان کو اللہ نے صاحب عقل بنایا، جو صاحب عقل بنایا تو طاقت بڑھی، توحید ختم ہو گیا۔ ابھی اللہ سمجھ، پتھر نہیں کہہ سکتا کہ میں نباتات جیسا ہوں، نباتات نہیں کہہ سکتے ہم حیوان جیسے، حیوان نہیں کہہ سکتا میں انسان جیسا ہوں، انسان نہیں کہہ سکتا میں نبی جیسا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں، پتھر جمادات نہیں کہہ سکتے ہم نباتات جیسے، نباتات نہیں کہہ سکتے کہ ہم حیوان جیسے، حیوان نہیں کہہ سکتا کہ ہم انسان جیسے، انسان سارے نہیں کہہ سکتے ہم نبی جیسے، سارے نبی مل کے نہیں کہہ سکتے ہم رسولوں جیسے، سارے رسول مل کے نہیں کہہ سکتے ہم اولو العزم رسولوں جیسے، اور اگر تھک گئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، سارے اولو العزم رسول مل کے بھی نہیں کہہ سکتے ہم خاتم النبیین جیسے۔ اچھا، اب ہر بندے کی سوچ کے مطابق معرفت ہوتی ہے نا، ہر بندے کی اپنی بھائی فلسفہ جاننے والے کی معرفت اور ہے، ایک چروائے کی معرفت اور ہے، ایک منطق جاننے والے کی معرفت اور ہے، عالم دین کی معرفت اور ہے، امام کی معرفت اور ہے۔ لوگوں کے لیے جملے تھوڑے ہوتے ہیں، امام کی معرفت اور ہے، بے فرق ہے۔ بھائی اللہ کو پہچانو، حضرت علیہ السلام نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ امام کی معرفت ہے۔ اور ایک بڑھیا سے پوچھا گیا تو اللہ کو پہچانتی ہے؟ کہتی پہچانتی ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا اس جرگے سے۔ کہا وہ کیا مطلب ہے اس جرگے سے؟ کہا میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں روک دوں تو رک جاتا ہے،
ایک چرخہ تو میرے بغیر چلتا نہیں، یہ کائنات اس کے بغیر کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بلند آواز، سب مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، آل محمد جمی قاتلان تلانا، جناب سید اعلیٰ حق خانہ لیات لانا، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ایسی ایسا سلوات کیوں پڑھتے ہو رہی؟ بھئی وہ ایسا سلوات پڑھیں جن کے رہنماؤں کا نام لیتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ رہنما ہے، جب نام لے تو سینہ تن جاتا ہے، تو بلند آواز سے سلوات بھی ادا کیا کرو۔ کم از کم کان ہی عبادت نہ کریں، زبان بھی عبادت کرتی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں جو میری اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے۔ جتنا فرق آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ جمادات میں اور نباتات میں فرق ہے، اتنا فرق تو کم از کم نباتات میں اور حیوان میں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا۔ جتنا فرق جمادات میں نباتات میں فرق ہے اتنا تو ہونا چاہیے نا۔ اب انسان کم از کم اتنا تو کرے نا کہ جتنا حیوان میں اور انسان میں فرق ہے اتنا اپنے میں اور نبی میں تو سمجھے نا۔ کیوں نہیں کر رہے بھیا؟ اتنا ہی فرق سمجھ لے۔ چلو اتنی ہم آپ کو رعایت دیتے ہیں کہ نبی کو کم از کم اتنا تو سمجھو کہ جتنا میں حیوان سے بہتر ہوں، کم از کم اتنا تو نبی مجھ سے بہتر ہوگا۔ لیکن نہیں کہتے جی ہم جیسا۔ ہم نے کہا وہ کیسے کہے تو آپ جیسا؟ کہا ہم تھوڑا کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ ہم تھوڑا کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ ہم جیسا ہے۔ کہاں قرآن کہتا ہے؟ کہتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، میرا بھی ان سے کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن تو خود کہتا ہے کہ میں تمہارے جیسا، رسول نے کہا تو رسول نے یہ کہا ہے نا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ تم میرے جیسے۔ اس پر کو ذہن میں رکھو۔ مالک کہہ سکتا ہے نوکر کو کہ میں تیرے جیسا ہوں، نوکر کی ضرورت نہیں کہ وہ مالک کو کہے میں تیرے جیسا ہوں۔ اور اگر ایک مرتبہ کہہ دے تو یہاں بھی جوتے پڑیں گے، وہاں بھی پڑیں گے۔ اگر اس نے کہہ دیا ہے میں تمہارے جیسا تو اس کا کرم ہے، جملہ سمجھیے گا۔ اس نے اگر کہہ دیا میں تمہارے جیسا تو اس کا کرم ہے۔ تم کہو ہم اس جیسے، تمہاری گستاخی ہے۔ اور پھر رسول نے کہا کہ میں تم جیسا، وہ تم کون ہیں جن کو رسول کہہ رہا ہے؟ وہ تم کون ہیں جن کو رسول کہہ رہا ہے تم جیسا؟ شاید میں یہ پچھلے اشرے میں کہا ہو، لیکن ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، بار بار ذکر کرو مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جو نئے ہیں ان کے لیے نیا ہے، جنہوں نے سنا ہے وہ میرے ساتھ ساتھ دیں گے اور ان کا تذکر ہو جائے گا۔ کہا وہ تم بتاؤ نا جن کو رسول کہہ رہے ہیں میں تم جیسا، سامنے کون تھے؟ جو سامنے انہیں کہا جاتا ہے میں تم جیسا۔ وہ کون بیٹھے تھے جن کو رسول کہہ رہے ہیں میں تم جیسا؟
1400 سال کے بعد ہم کو کہا کہ میں تم جیسا. کون لوگ تھے جن کو رسول کہہ رہے میں تم جیسا؟ یا تم دکھاؤ ہم مان جائیں. تم دکھاؤ فلاں 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 بیٹھے تھے، رسول ان کو کہہ رہے تھے میں تم جیسا، اور تمہارے پاس نہیں ہے تو ہم دکھاتے ہیں. پھر آج ادارہ بناد الحسین میں ہم دکھا دیتے ہیں. چادر کے نیچے 5 آ گئے، ایک دم 5 جب اکٹھے ہو گئے تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ آج جو ہم یہ 5 بیٹھے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ کہ علی یہ جہاں پڑھی جائے گی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، مومنین کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کی حاجتیں قبول ہوں گی، ان کی مشکلیں حل ہوں گی جہاں بھی سے کسا پڑھی جائے. یہ کہنا تھا تو حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں اتنی سعادت مل گئی ہے. حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں علی ایسا نہ کہو میں بھی تو تم جیسا. لہذا اللہ خود چن لیتا ہے، اور چننے کے لیے عربی میں اور قرآن میں 3 لفظ ہیں. چننے کے لیے عربی میں 3 لفظ: اصطفیٰ، اجتبا، ارتضا. 3 لفظ ہیں. جب اللہ چنتا ہے تو کہتا ہے اصطفیٰ اس کا ہو گیا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ جب چاہے فرشتوں میں سے لوگوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے. یصطفی. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ کہتا ہے میں نے عالمین میں سے آدم کو بھی چن لیا ہے، نوح کو بھی چن لیا ہے، ابراہیم کی آل کو بھی چن لیا ہے، عمران کی آل کو بھی چن لیا. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ جس کا چاہتا ہے اجتبا کر لیتا ہے. غیب کسی کو نہیں دیتا مگر جس کا اجتبا کر لے اس کو عطا کر دیتا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ عالم الغیب ہے، جب کسی کا ارتضا کرتا ہے تو پھر اس کو علم غیب عطا کر. میں جملہ کہنے لگا ہوں، ابھی تک جو نہیں بولے خدا کی قسم اپنے لیے دعا کیا کریں کہ مجلس میں کوئی ایسی آل محمد کی شان کی بات آ جائے تو مجھے اللہ بولنا سکھا دے. جملہ سمجھیے گا کہ بھائی ایک چننے کے لفظ ہے اصطفیٰ، ایک ہے اجتبا، ایک ہے ارتضا. اصطفیٰ سے مصطفیٰ بنتا ہے، اجتبا سے مجتبا بنتا ہے، ارتضا سے مرتضی بنتا ہے. اللہ کہتا ہے میں جب کسی کو چنتا ہوں رسالت دیتا ہوں تو میں اس کا بھی اصطفیٰ کرتا ہوں، اور جب میں کسی کو غیب دیتا ہوں تو اس کا اجتبا کرتا ہوں. اگر تھک جاؤ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. اللہ کہتا ہے جب کثرت سے غیب دیتا ہوں تو اسے مرتضی بنا دیتا ہوں. چن لیتا ہے اللہ. نوحی الیہم، انسان کے پاس عقل ہے اور ان کے
پاس وحی ہے، انسان صاحب عقل ہے، نبی صاحب وحی ہے. یہ فرق ہے، یہ نبی اور انسان میں فرق ہے. کہتے یہ کیا مطلب؟ ہر وقت وہی ہوتی ہے کوئی؟ بھائی کھا رہے ہیں اس وقت وہی نہیں ہو رہی. بھائی جو اعتراض کرتے سوال یہ کرتے ہیں کہ ہر وقت وہی ہوتی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ صاحب وہی ہے؟ جب کھا رہے تھے وہی نہیں ہوتی، جب بچوں سے بات کر رہے تھے وہی نہیں ہوتی. زندہ باد، میرے ساتھ بولیے گا جملہ سمجھ آ جائے. بچوں سے بات کر رہے تھے وہی نہیں ہوتی، بچوں سے کھیل رہے ہوتے وہی نہیں ہوتی. وہ تھوڑی وہی ہے. بھائی اعتراض سنو تو صحیح، جواب میں دوں گا. گھبرا کیوں گئے ہو؟ وہ تھوڑی وہی ہے. کوئی اور کام دنیا کا کام کر رہے ہیں، کھیتی باڑی ہو رہی تو وہ وہی تھوڑی ہے. دین کے بارے وہی ہوتی ہے. وہ جب ضرورت ہوتی ہے اللہ کو وہی کرتا ہے. تو صاحب وحی کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر وقت وحی ہوتی ہے. تو میں نے کہا ہر وقت انسان کے پاس عقل کہاں ہوتی ہے؟ سو رہا ہے تو کہاں عقل؟ اور جب مذاق کر رہا ہے تو عقل کہاں ہوتی ہے؟ سمجھا کہ ہر وقت تو عقل نہیں ہوتی. کہتے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. انسان مزاجن عقل مند ہے. اتنا اچھا جملہ کہتے ہیں. انسان وہ کہتے ہیں، مجھے جواب دیتے ہیں انسان مزاجن عقل مند ہے. میں نے کہا جیسے انسان مزاجن عقل مند ہے اسی طرح نبی مزاجن وحی کے ساتھ ہے. مزاجن وحی رکھتا ہے. نہیں تو پڑھو قرآن. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے میرے حبیب ان سے کہہ دے میری نماز بھی اس کے لیے، میرے مناسک بھی اس کے لیے، میرا جینا بھی اس کے لیے، میرا مرنا بھی اس کے لیے، اور اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اب توجہ چاہوں گا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اگر میں سمجھا پایا تو اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہے اول مخلوق ہونے کی. ایک آیت میں اللہ کہتا ہے لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. ایک آیت کہہ رہی کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. اور یہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. رسول کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے، میں پہلا مسلمان. اور سن لیں قل ان کان للرحمن ولد وانا اول العابدین. اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، قل ان کان للرحمن ولد وانا اول العابدین. اگر کوئی بیٹا ہوتا تو پہلا عابد تو میں. توجہ نہیں کیا آپ نے. مجھے خدا کی قسم بڑی یہ نقطے بڑی محنت سے آتے ہیں اور بڑی محنت سے میں نے نکلے کہے ہیں. اب میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں. اب طالب علم بیٹھے ہیں، یہ جامعہ ہے اور ترجمہ میرا کریں گے. طالبات بھی بیٹھی ہیں، ترجمہ کریں گے. اول المسلمین اور اول العابدین کا معنی پہلا مسلمان نہیں، پہلا عابد نہیں ہے. اول المسلمین اور اول العابدین کا معنی پہلا عابد نہیں ہے، پہلا مسلمان نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے میں مسلمانوں کا پہلا ہوں، میں عابدوں کا پہلا ہوں. اول بھائی مضاف مضاف ہے. اول المسلمین
جتنے مسلمان ہو اس کا پہلا میں ہوں، اول العابدین، جتنے عابد ہیں ان کا پہلا میں ہوں۔ وہ کون عابد ہیں جن کا پہلا رسول ہے؟ اب سمجھو کون کون پہلے ہے، اگلا تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب سمجھو پہلے کون کون ہے۔ یا رسول اللہ ہم سوال کرتے ہیں، رائے ظفر علی اس مجمع کے ساتھ مل کر ادارہ میناد حسین سے سوال کرتا ہے، اے رسول اللہ وہ کون سے مسلمان ہیں جن کا تو پہلا ہے، وہ کون سے عابد ہیں جن کا تو پہلا ہے؟ کہ میں تو کہہ چکا ہوں دنیا میں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ان سارے محمدوں کا میں پہلا محمد ہوں۔ آپ ایمان سے غور کریں، یہ جو بھی ربائی پڑے گی نا، اسی پہ سعودی عرب میں ہمارے خلاف کفر کے فتوے لگے، کتابیں بانٹی گئی ہیں بھائی، تو ہر سال حج پہ جاتے ہیں وہاں کتابیں بانٹی گئی ہیں۔ یہ تو ان کا تو عقیدہ ہے جبریل نے آنا تھا علی پہ تو بھول کے آ گئے، حالانکہ ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ جب کہتے سارے ہیں محمد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محمد جو سب کا بڑا ہے، جو سب کا بڑا ہے، اس نے خود کہا ہے کہ پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی بھائی، قرآن اور حدیث کا ترجمہ آپ کو فرق بتا دوں، قرآن حدیث کا فرق بتا دوں آپ کے سامنے۔ جو حدیث 8 لفظوں میں کہتی ہے، قرآن 1 لفظ میں کہتی ہے۔ جو حدیث 8 لفظوں میں کہتی ہے، قرآن 1 لفظ میں کہتی ہے۔ حدیث نے کہا اولنا 1 لفظ محمد 2، اوسطنا محمد 4، آخرنا محمد 6، کلنا محمد 8۔ حدیث نے 8 لفظوں میں کہا کہ ہم سارے محمد، قرآن نے 1 لفظ میں کہا انفسنا۔ یہاں سے علم جانا چاہیے۔ اچھا کہا دیکھو فرق بہت ہے، وہ کہہ سکتا ہے میں تمہارے جیسا، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ ان کی استطاعت پہ چنا ہے۔ اب چننے کا مطلب یہ نہیں کہ آج چنا ہے تو معصوم ہو گئے، چننے سے پہلے معصوم نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی چھوڑ دے کہ یار میں تمہیں معصوم بنا دوں، بھائی توجہ کہا یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو کہا کہ اب میں اس کو رسول بنا دیتا ہوں، اور رسول بنا کے معصوم بناتا ہے۔ اور زندہ رہو سلامت رہو، رسول بنا کے معصوم نہیں بناتا، زندہ رہو، معصوم ہوتا ہے تو رسول بناتا ہے۔ اس طرح تھوڑا سنا جاتا ہے، پہلے معصوم ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ ان معصوم میں یہ میں خاتم النبیین بناؤں گا، اس جیسا کوئی۔ اچھا ایک میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، کیا ضرورت تھی نبیوں کی؟ ایسے بھیج دیتا، دیواروں پہ لکھ دیتا، صبح اٹھتے ہم
اور ان کو پڑھتے اور عمل کر دیتے. بولو نا, سوال بنتا ہے نا, کیا ضرورت ہے اتنے نبیوں بھیجنے کی, اور پھر ان کے اتنے مسائل, ان کی اتنی تکلیفیں, سیدھا چھت پہ لکھ دیتا یہ میرا حکم ہے, ہم صبح عمل کر دیتے. لیکن اللہ کہتا ہے میں لکھ دیتا, لیکن میرا جو حکم ہے اور میرا جو پیغام ہے اس کو تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے. یہ کیسے اٹھائے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا ریزہ ریزہ ہو نہ بچتے پہاڑ, جو سنگلاخی کی علامت ہے پہاڑ نہیں بچتا, جو صفات قدم میں اپنا ثانی نہیں رکھتا, قرآن آگے نہیں بچتا. تو اگر پہاڑ نہیں جس کو اٹھا سکتے تو پانی اٹھا لیں گے, اور جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے زمین اٹھا لے, جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے آسمان اٹھا لے گا, چاند اٹھا لے گا, ستارے اٹھا لیں گے, فرشتے اٹھا لیں گے, جن اٹھا لیں گے, جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا. جب ساری مخلوق نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا, آمنہ کے لال نے اپنا سینہ کھول دیا. نزلت بروح الامین علی قلبک, میں نے تیرے دل پہ قرآن کو اتارا. وجہ نہیں فرمائی آپ نے, پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تیرے دل نے اٹھایا. جو کرو, زمین نہیں جس کو اٹھا سکتی وہ تیرے دل نے اٹھایا. پتھر جس کو نہیں اٹھا سکتے تیرے دل نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے. تو کتنا طاقتور ہے قلب محمد. بھائی جب ساری کائنات بچتی نہ دیکھی تو رسول نے کہا میرے دل پہ اتار دے. دل پہ اترا, قرآن کہتا ہے میں دل پہ اترا, رسول کے دل پہ اترا. کتنا طاقتور ہے قلب محمد. اے مسلمان, جس محمد کا آپ تھکے بیٹھے تو خدا کی قسم آپ کی اپنی مرضی سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا, جس محمد کا دل اتنا قوی ہے اس کے دماغ میں ہلیان نہیں ہوتا. بوجھ قلب محمد نے اٹھایا. کہا نہیں میں دیواروں پہ لکھ دیتا, یہ تو بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے. اور اگر میں دیواروں پہ لکھ دیتا, اگر میں لکھ دیتا چھتوں پہ, اگر میں طاقت دے دیتا وہ اٹھا بھی لیتے تو ہر بندے کا اپنا فرقہ ہوتا. توجہ فرماؤ بھائی, آخری نبی نے صرف کہا نہیں کر کے بھی دکھایا. جو حکم آیا ہے کہا نہیں, کر کے بھی دکھایا. کر کے دکھانے کے بعد ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس نے ہاتھ باندھے تھے یا کھولے تھے, اور باندھے تھے تو کہاں باندھے. جس نے کر کے دکھایا ہے اس کے باوجود تمہاری یہ حالت ہے. اور اگر میں صرف قرآن لکھ دیتا, اللہ نے ایک اصول پیدا کی, رسول بنایا ہے اور اس اصول کے ساتھ دین دیتا ہے. اللہ نے کہا نہیں, پیغام اور پیغمبر میں الگ نہیں ہونے. بھائی جملے کو سمجھیے گا, میرا پیغام اور پیغمبر الگ نہیں ہوں گے.
اسی لیے اللہ نے نظام بنایا کہ پہلے پیغمبر کو بھیجا، پیغام بعد میں۔ آدم پہلے آئے، پیغام بعد میں آیا۔ شیطان نے پہلے دن انکار کیا تھا کہ پیغام اور پیغمبر کو الگ کر دو، پیغام کو مانو، پیغمبر کا انکار کرو۔ توجہ نہیں فرما رہے بھئی، شیطان نے پہلے دن انکار ہی پیغام کا کیا کہ پیغام کو مانو، پیغمبر کا انکار کیا، پیغام کو مانو، پیغمبر کو مت مانو۔ اور جب کلم دعات مانگی تب بھی انکار ہوا پیغمبر کا، کہ پیغام کو مانو، کہو کتاب کافی ہے۔ کیسے تکلیف سننے میں کروں بھائی؟ شیطان کو اللہ نے کہا نا کہ اس کو سجدہ کر، کہ نہیں، تم جو حکم دے گا مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا۔ کہا تم مجھے بنا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے بنا، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کہا نہیں، میں پیغام دے رہا ہوں، اس کو نبی کو مانو، یہ پیغام لے کے آئے گا۔ اللہ نے پہلے نبی بھیجا، پیغام بعد میں، بعد میں پیغام آئے گا، پہلے نبی جائے گا، بعد میں پیغام دے گا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ پیغام اور پیغمبر الگ رہے۔ شیطان نے کہا نہیں، میں پیغام کو الگ کر دوں گا، نبی سے جدا کر دوں گا، اور نبی کو پیغام سے جدا کر دوں گا۔ لوگ پیغام کو مانیں گے، پیغمبر کو نہیں۔ جب رسول نے کہا قلم دو ہاتھ لو میں لکھ دوں، تو قرآن پیغام ہے نا، تو یہی کہا گیا کتاب کافی ہے۔ بھائی یہی کہا گیا کتاب کافی، تو کہا پیغام کو ہم الگ کریں گے، پیغمبر کو الگ کریں گے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، پیغام اور ایک پیغمبر اکٹھے جائیں، ان کو میں جدا نہیں ہونے دوں گا کہ پیغمبر پہلے جائے گا، رسول پہلے آئیں گے۔ 40 سال تک یہ خود کو منوائیں گے، مجھے پتا ہے یہ معصوم ہے، تم تجربہ کر لو، میں تجربہ کر کے نہیں کہہ رہا کہ یہ معصوم ہے، مجھے علم میں، میرے علم میں ہے یہ معصوم ہے، تم تجربہ کر لو۔ 40 سال تجربہ کیا رسول اللہ کا، ساری زندگی کہتے رہے کہ یہ صادق ہے اور یہ امین ہے، اس جیسا صادق کوئی، اس جیسا امین کوئی۔ اور جب رسول نے اعلان کیا، جب منوا لیا جیسا سچا کوئی، تو اس وقت رسول نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ وہ جو ہے ہم جملہ کا مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، اگر نہیں ہوا تو یہ کہہ لیں گے ہم مانتے ہیں مگر تو سچا ہے، تو سچ بول رہا ہے، ہم خود کو اندھا کریں، تو جھوٹ نہیں بولتا، یہ دعویٰ ہے۔ اب رسول نے کہا میں رسول ہوں، اب رسول جب کہا تو پھر مانو نا، جب وہ کہہ رہے ہو کہ سچا ہے۔ لشکر مانتے ہو، رسالت نہیں مانتے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے بولو۔ وہ کہہ رہا ہے رسول ہے، جب تم کہہ رہے ہو تو صادق ہے۔ اچھا اس جملے کو یوں سمجھو یار، رسول حلیم بھی ہیں، سخی بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، کریم بھی ہیں، لیکن آج تک لقب جو ہو یہ کریم نہیں بنا رسول کا۔ 2 ہی لقب بنے ہیں، ایک صادق، ایک امین۔ جب آتے تھے نا رسول، لوگ یہ نہیں کہتے تھے محمد آ رہا ہے، یہ کہتے صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے۔ یہ 2 لقب دعوے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جو بندہ صادق اور امین نہ ہو وہ بڑا دعویٰ نہ کرے۔ یہ صادق۔ اب جب رسول نے کہا میں رسول ہوں،
اب مان تو چکے ہیں سارے، اب جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے، اب باتیں بدل گئی، دیوانہ ہے بھائی، آپ جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے نا، کچھ تو کہنا ہے، ماننا جو نہیں تو کچھ تو کہنا، کہتے دیوانہ ہے، شاعر ہے، کہتے بات بنی نہیں، مجنون ہے، کہتے بات بنی نہیں، مختلف لقب بول رہے ہیں، مختلف لقب بول رہے ہیں، کبھی کوئی دیوانہ کہتا ہے، کبھی مجنون، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کوئی نہ کوئی لفظ بول رہے ہیں، تو بات جب نہیں بنتی نا تو آپ ایک جملہ کہنے لگا اگر میں سمجھا پایا، اے اللہ ان لوگوں کے تو ہم نے نام بھی یاد نہیں جنہوں نے رسول کو دیوانہ کہا ہے، تو قرآن میں کیوں لکھتا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ عقل کل کو دیوانہ کہا جائے، بولو میرے ساتھ، ظلم ہے نا، تو اللہ ظلم کا ذکر قرآن میں کیوں کرتا ہے؟ اللہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے مظلوموں کا ذکر کیا کرو، میں قرآن میں لکھ کر سنت ادا کر رہا ہوں کہ مظلوموں کا ذکر کرنا عیب نہیں ہوتا۔ مختلف انداز میں کہے جاتے ہیں اور پھر یہ نہیں کہتے یہ غلط کہہ رہا ہوں، سب نے کہا تو سچ کہتا ہے، لیکن یہاں آ کے رسالت نہیں مانی تو یہاں آ کے کہا کہ دیوانہ ہو، اور علی کی محبت میں بھی رسول کو دیوانہ کہا گیا۔ یہ میں پڑھوں گا پھر آگے، لیکن یہ سن لیجیے کہاں کہاں دیوانہ کہا گیا، اور جس جس نے دیوانہ کہا ہے قرآن نے کہا ہے، وہ سورہ نون پوری پڑھ لیجیے، نون والا کلام، اور میں پڑھ کے یہاں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھوں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے پورا نظام دیا ہے کہ رجل ہوں گے اور ان پہ میری وحی ہوگی، وہ کوئی کام وحی کے علاوہ کریں گے نہیں، جو بھی کریں گے وہ میں کہوں گا تو کریں گے، وہ بولتے نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جس کی مشیت کو بھی اللہ کی مہر ہے، جس کے کندھوں پہ نبوت کی مہر ہے، جس پہ زبان پہ وحی کی مہر ہے، جس کے کردار پہ اتباع کی مہر ہے، اللہ کے من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، من یتبع رسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، اللہ اس کی محبت کرتا ہے تو رسول سے بات کرتا ہے، یہ نظام ہے، قدرت ہے، اللہ نے یہ نظام دیا انسان کو بنانے کے لیے، اس طرح سمجھو یہ میرا نظام، لیکن انسان نے اسی نبی پہ ظلم کیا۔ ما اوذی نبی قط، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی ما اوذیت جتنا مجھے ستایا گیا۔ اب رسول کے ستائے کو آپ دیکھیں کیا کر ستایا گیا، کہاں کا ستایا گیا۔ رسول کہتے ہیں کہ بے شک مجھے تھوڑا ستایا گیا دنیا کے سامنے، لیکن کربلا بھی تو میری تکلیف، بچوں کی تکلیف بھی تو باپ کی ہوتی، تو کربلا میں اگر حسین مارا گیا تو کیا مجھے قتل نہیں کیا؟ آج لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دو شہادتیں ہیں، دو، ایک سری ایک جہری۔ سری شہادت زہر سے قتل کرنا، جہری شہادت تلوار سے قتل کرنا، اور شہادت سعادت ہے جو ہر نبی کو ملی ہے، آخری نبی کو کہتے ہیں نہیں ملی۔ تو صرف شہادتین میں لکھا گیا ہے کہ ملی ہے مگر دو بیٹوں کے ذریعے، ایک حسن کے ذریعے ایک حسین کے ذریعے، سری شہادت حسن کے لیے اور جہری شہادت حسین کے ذریعے۔ اور اگر آپ تھکے نہیں تو جملہ کہنے لگا ہوں، علی کیا تیری قسمت ہے
تجھے دونوں شہادت ایک ہی وقت میں دی، زہر بھری ہوئی تلوار سے تجھے مارا گیا، تو زہر سے بھی شہید ہوا ہے، تو تلوار سے بھی شہید ہوا ہے۔ دم سلامت رہو۔ یہ اشرا شروع ہوا ہے ان کا جن کے سر پہ چادریں نہیں، یہ اشرا ان کا ہے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے، یہ اشرا ان کے لیے پڑھا جا رہا ہے جو بے پناہ اونٹوں پہ کبھی اس بالا کبھی اس بالا کبھی اس بالا، جو بہن بھائی کے پاس سے لاشیں سے ایسے گزر گئی، کسی نے رونے نہیں دیا، کہتی تھی رو رو یا حسین مجھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ تو نانا کے قدموں پر سوار ہو، نانا سجدے میں تھے تو پشت پہ آ کے بیٹھ گیا، سجدہ لمبا ہو گیا تجھے اتارا کسی نہیں، آج تیرے سینے پہ شمر کو دیکھ لی۔ آفری حسین خدا کی قسم میں نے صرف لاش نہیں دیکھا، میں نے تیرا پامال لاش دیکھا، جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، میں اس کا لاش دیکھا، میں ماں کے زخم سے واقف تھی، ماں کا پہلو زخمی تھا، مجھے درد وہ یاد ہے، لیکن حسین فرق اتنا ہے تیرا لاشا تب پامال ہوا جب سرطان سے جدا تھا، میری ماں کی پسلیاں تب ٹوٹی جب وہ چکی پیسنے کے قابل نہ رہی اور بلا بلا کر کہتی تھی فضا میرے قریب آ میرا محسن شہید، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ لوٹے ہوئے قافلے کو گنجے شہداء سے گزارا گیا، اکبر کا لاش زینب دیکھ لی، قاسم کا لاش زینب دیکھ لی، اور محمد کا لاش ماں نے دیکھے، حسین کا لاشا دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، ایک دم شمر قریب کے آ کے کہتا ہے سجاد بیویوں کو سوار کرا، بے پلان اونٹ ہے، ایک اونٹ بیٹھتا ہے، سجاد سوار کرا، ایک دم جناب سجاد آگے بڑھتے ہیں، میں سوار کراتا ہوں، جیسی سوار کرانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہیں سجاد نہ بیٹا نہ، حسین جاتے ہوئے سبھی کو میرے سفر کر گئے تھے زینب اب یہ سارے تیرے حوالے ہیں، یہ لوٹا ہوا قافلہ تیرے حوالے ہے، یہ سب ننگے بیویاں تیرے حوالے ہیں، یہ سب تذکور تیرے حوالے ہیں، ان کو جہاں شام تک لے جائیں، زینب ان کا خیال رکھنا۔ ہر بیوی کو زینب نے سوال کرا، میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا، تاریخ کہتی ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، زینب نے سوال کیسے کرایا؟ ہر بیوی کو سوال کراتی نہیں بیوی، آخر میں جناب سجاد اور جناب زینب رہ گئے، جناب زینب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اب سجاد سمجھے اب تو میں سوال کروں گا نا، میں مرد ہوں، پتہ نہیں تھا کہ ہو یار میں مرد ہوں، میں سوال کروں گا، جیسی آگے بڑھ کے سوال کرانے لگے اپنی پھوپھی کو، جناب زینب رو کر کہتی سجاد حسین جاتے ہوئے تجھے بھی میرے حوالے کر گئے تھے، کہہ رہے تھے زینب میرا بیٹا تو حوالے دو، اس کا خیال رکھنا، سجاد میری نسل ختم ہو جائے گی، میں تجھے بچا کے لاؤں گی سجاد۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، زندہ و سلامت رہو۔ مجلس تمام اور یہ جملہ سنیے گا، جناب سجاد بھی سوار ہو گئے، رہ گئی اکیلی زینب، او زندہ رہو او سلامت رہو کبھی نہ تھکو، آخری جملے کہنے لگا رہ گئی اکیلی زینب، شمر کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، ایک طرف اکبر کے قاتل ہیں، ایک طرف عباس کے قاتل ہیں، ایک طرف محمد کے قاتل ہیں، ایک طرف حسین کے قاتل ہیں، شمر کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، پکار کا کہتا ہے علی کی بیٹی سوار ہو، منہ پھر گیا گنج شہداء کی طرف،
اکبر کا لاشا دیکھا زینب نہیں بولی، قاسم کا لاشا دیکھا زینب نہیں بولی، اور محمد کے لاشے دیکھ کے زینب نہیں بولی. پتہ نہیں تھا کیا بھائی، میں جملہ کہنے لگا ہوں. حتیٰ کہ حسین کا لاشا دیکھا زینب نہیں بولی، منہ پھر گیا گنجے شہداء کی طرف، پکار کر کہتی یا عباس انت الذی رکبتنی اذا خرجت من المدینہ. عباس جب مدینے سے چلی تھی تو نے سوار کرایا تھا. آج دیکھ اکبر کے قاتل قادیانے پکڑ کے کھڑے ہیں، دیکھ حسین کے قاتل تلواریں پکڑ کے کھڑے ہیں. عباس مجھے بتا مجھے آج کون سوار کرائے گا؟ عباس کی لاش طرف گئی ہوگی. پکار کر کہتی کاش مجھے وقت ملتا. آفرین آفرین، زندہ رہو، سلامت رہو. آخری جملہ جناب سکینہ کا پڑھنے لگا، خاص کر اپنی بہن بہنیں بیٹیاں جتنی بیٹھی ہیں ان کے لیے جملہ سکینہ جناب سکینہ کا. جوڑی پھیلا کے بیٹھنا، اپنے لیے دعا مانگنا. جیسے قافلہ چلنے لگا نا، شمر آگے قریب آ کے کہتا ہے ان میں سکینہ کون ہے؟ تھاکہ ہو میرا خیال ہے میں جملہ کہہ چکا ہوں. کہ ان میں سکینہ کون ہے؟ کسی نے سمجھا شاید تماچے مار چکا، اس کو ترس آ گیا. شاید اس کی بالیاں چھین چکا، اس کو ترس آ گیا. شاید اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بابا قتل کر چکا، اس کو ترس آ گیا. کسی نے کہا وہ فضہ کی گود میں جو 4 سال کی بچی بیٹھی ہے وہ سکینہ ہے. شمر قریب آیا، اور زندہ رہو، سلامت رہو، کبھی نہ تھکو غم حسین میں روتے ہوئے. شمر ملعون نے سکینہ کے کرتے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کھینچا، کھینچ کے گرایا، گرا کے اٹھایا، اٹھا کے بے پلامون پہ سوار کرایا، رسیوں سے جکڑ کے باندھا. باندھنے کے بعد اونٹوں کو چلایا، مارے تازیاں نے. تھوڑی دیر جو قافلہ آگے بڑھا تھا، جناب زینب نے کیا دیکھا کہ سکینہ کے اونٹ کی پشت سے خون گر رہا ہے. اور زندہ اور سلامت رہو، سکینہ کے اونٹ کی پشت سے خون گر رہا ہے. زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. جب تک میری سکینہ نہ کھولی جائے قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. تاریخ لکھتی سکینہ کھولی گئی.